السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کو اچھے حالوں میں رکھے، آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، ہم سب سے راضی ہو جائیں اور ہم سب کے دلوں کو نور سے بھر دیں، آمین یا رب العالمین۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم بارك لنا في أوقاتنا اللهم اجعل لي عملا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا آمین یا رب العالمین۔ تو الحمدللہ سورۃ النور کی آیت نمبر 5 تک ہم لوگ تفسیر دیکھ چکے ہیں، تجوید تو الحمدللہ آگے تک چلی گئی ہے۔ آج انشاءاللہ ہم آیت نمبر 6 سے 10 تک دیکھیں گے، ایک ہی ٹاپک چل رہا ہے۔ سٹارٹ والی آیات میں سب سے پہلے ہم لوگوں نے جو تھا زنا کی حد کو دیکھا تھا کہ اگر کوئی غیر شادی شدہ لڑکا اور لڑکی زنا کرتے ہیں تو ان پر کون سی حد ہوگی کہ ان کو 100 کوڑے مارے جائیں گے اگر جرم ثابت ہو جاتا ہے، یعنی کہ جو ہے 4 لوگ گواہی دے دیتے ہیں کہ ہاں انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، یا پھر جرم کرنے والے خود اقرار کر لیتے ہیں کہ ان سے یہ گناہ ہوا ہے، تو اس صورت میں یہ حد نافذ ہوگی۔ اور اگر کوئی شادی شدہ زانی ہے تو اس کے لیے رجم کی سزا ہے، اور یہ ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، اس میں واقعات بتائے تھے احادیث کی روشنی میں۔ اور جو ہے اچھا ایک اور چیز جو غیر شادی شدہ کی سزا میں تھی کہ اگر وہ زنا کرتے ہیں تو ان کو جو ہے 100 کوڑے کے سزا سے جلا وطن بھی کیا جائے گا، ٹھیک ہے، یہ میں ابھی بتانا بھول گئی۔ تو جلا وطنی بھی ہے، جبکہ ان کے بارے میں کیا ہے کہ ان کو جو ہے رجم کر دیا جائے گا، یعنی کہ پتھر مار مار کے ہلاک کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد کل ہم لوگوں نے حد قذف دیکھی تھی، اور قذف میں کیا تھا کہ اگر کوئی شخص کسی معصوم اور جو بھولی بھالی عورت ہے، مومن عورت ہے، محصنہ ہے، اس کے اوپر اگر زنا کی تہمت لگاتا ہے اور پھر 4 گواہ نہیں لے کر آتا تو اس تہمت لگانے والے پر حد نافذ ہوگی، اور کون سی حد نافذ ہوگی کہ اس کو 80 کوڑے مارے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اگر وہ گواہ لے آتا ہے تو پھر اس عورت پر جو ہے زنا کی حد نافذ ہو جائے گی، اور پھر وہ آگے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ عورت غیر شادی شدہ تھی یا شادی شدہ۔ آج کی آیات میں ایک اور حد کا ذکر ہے، ٹھیک ہے، حد یا کہہ سکتے ہیں کہ ایک اور حکم ہے اسی سب سے متعلق۔ کل جو ہم نے دیکھا تھا اس میں تھا کہ کوئی بھی مرد یا عورت یا کوئی بھی کسی پر زنا کا الزام نہیں لگا سکتا الا یہ کہ وہ 4 گواہ لے کر آئے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر جو آج ہم لوگ آیات پڑھنے لگے ہیں، آیت نمبر 6 سے لے کر 10 تک، اب یہ جو سین چل رہا ہے یہ ہے کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو کسی غیر مرد کے ساتھ زنا کرتے ہوئے دیکھے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بارے میں آج انشاءاللہ ہم احکامات دیکھیں گے، لیکن اس سے پہلے جو ہے میں آپ سب کو یہ بتا دوں کہ یہ والی جو 6 سے 10 تک آیات ہے ان میں لعان کا حکم بتایا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے کل ہم نے حد قذف کا پڑھا تھا، قاف زال فا کا، تو آج ہے لعان۔ لعان کیسے لکھتے ہیں؟ لام عین الف اور نون، ٹھیک ہے، یہ لعنت سے ہے ورڈ، اور اس کا پروسیس انشاءاللہ آگے ہم جیسے جیسے آیات پڑھیں گے تو آپ کو کلیئر ہوتا جائے گا۔ لعان یعنی لعنت سے ہے، اور اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف منسوب ہو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی فلاں پر لعنت ہے، تو اس سے کیا مراد ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے دوری، ٹھیک ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ بہت سے کام ایسے ہیں جو اگر کوئی انسان کرتا ہے تو ان پر جو ہے اللہ کی لعنت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے مشہور حدیث جو وہ ہے کہ وہ عورت جو اپنے چہرے کے بال نچواتی ہے یا اکھیڑتی ہے، تو اکھیڑنے والی اور جو اکھروا رہی ہے تو ان دونوں پر اللہ کی لعنت ہے، ٹھیک ہے، آئی بروز کے بال۔ تو یہ مشہور حدیث آپ نے سنی ہوگی، تو اس میں اللہ کی لعنت سے کیا مراد ہے کہ ایسا انسان جو ہے اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال، اور اگر لعنت کی نسبت کسی انسان کی طرف ہو، یعنی کوئی انسان کسی دوسرے پر لعنت کر رہا ہے، مخلوق کی نسبت سے ہے، تو پھر اس سے مراد کیا ہوتا ہے کہ بد دعا، ٹھیک ہے، یہ بد دعائیہ کلمات ہوتے ہیں۔ تو بہرحال لعان ان آیات کی روشنی میں اس سے کیا مراد ہے
اس کو غور سے سنیے گا. کوئی آدمی اپنی بیوی کو زنا کی تہمت لگائے تو شوہر اور بیوی کے درمیان جو ہے لیان کروایا جاتا ہے، اور یہ لیان کون کرتا ہے؟ امام وقت، یا کہہ سکتے ہیں کہ قاضی. ٹھیک ہے، اسلامی حکومت کا جو بھی قاضی ہوتا ہے وہ لیان کرواتا ہے. اب لیان میں کیا ہوتا ہے کہ جو ہے سب سے پہلے مرد جو ہے وہ 4 دفعہ قسم کھاتا ہے اللہ تعالیٰ کی، وہ گواہی دیتا ہے کہ جو ہے میں نے اس عورت کو یہ کام کرتے دیکھا اور میں سچا ہوں اس میں. اور 5ویں دفعہ وہ کہتا ہے کہ اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو اللہ کی لعنت ہو مجھ پہ. ٹھیک ہے، گویا یہ اپنے آپ کو اپنے آپ پر جو ہے اللہ کی لعنت بھیج رہا ہے اس صورت میں کہ اگر وہ اس طرح کا جھوٹا الزام اپنی بیوی پہ لگائے. اور اسی طرح عورت کو بھی موقع دیا گیا کہ عورت جو ہے وہ بھی اپنی صفائی میں بول سکتی ہے. تو اب وہ کیا کرے گی؟ شوہر کے لیان کے بعد اب عورت جو ہے وہ 4 دفعہ جو ہے قسمیں کھائے گی اور وہ کہے گی کہ جو ہے میں سچی ہوں اور یہ جھوٹا ہے. اور اگر یہ 5ویں دفعہ کہے گی کہ اگر میرا شوہر سچا ہے اور میں جھوٹی ہوں تو مجھ پہ اللہ کا غضب ہو. ٹھیک ہے، یہ ابھی صرف آپ کو اوور ویو دے رہی ہوں، آگے انشاءاللہ آیات میں آپ کو مزید یہ کلیئر ہوگا. ٹھیک ہے، بس میں اتنا بتا رہی ہوں کہ لعان میں کیا ہوتا ہے کہ ایک دوسرے پر جو ہے ایک طرح سے لعنت کی جاتی ہے، یا اپنے اوپر جو ہے اللہ تعالیٰ کے لعنت یا اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دی جاتی ہے اس صورت میں کہ اگر ان دونوں میں سے کوئی بھی جھوٹا ہو. ٹھیک ہے، یہ جیسے جیسے ہم ترجمہ کرتے جائیں گے نا تو انشاءاللہ آپ کو سارا یہ کلیئر ہو جائے گا. آواز سب کو کٹ کٹ کے آ رہی ہے؟ نہیں ٹھیک ہے، چلیں الحمدللہ. جن کو کٹ کر آ رہی ہے تو وہ اپنا نیٹ کنیکشن ضرور چیک کریں. ٹھیک ہے. اچھا، اب لعان کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اب جب یہ سارا پروسیس ہو گیا اور کسی کا بھی جرم ثابت نہ ہو، مثال کے طور پہ عورت نے بھی کہہ دیا کہ نہیں یہ مرد جھوٹا ہے اور مرد نے بھی کہہ دیا کہ نہیں میں سچا ہوں، مطلب اب جرم ثابت ہی نہیں ہو پایا، تو اب کیا ہوگا کہ وہ جو عورت ہے نا وہ اس آدمی کے لیے بائنا ہو جائے گی. بائنا سے کیا مراد ہے کہ اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جدائی ہو گئی. اب صلح کی یا واپس رجوع کرنے کی کوئی صورت باقی ہی نہیں رہی. ٹھیک ہے، یا تو مرد خود جو ہے عورت سے علیحدگی کر لے، یا پھر جو ہے امام وقت ہوگا وہ دونوں کو علیحدہ کر دے گا. ٹھیک ہے، بہرحال اب وہ ساتھ نہیں رہ سکتے اگر یہ والی سچویشن ساری پیش آ جاتی ہے. اور اگر بچہ اگر وہ حاملہ ہو، مطلب اس حالت میں یہ سب کچھ ہوا کہ وہ حاملہ تھی، تو پھر بچہ جو پیدا ہوتا ہے اس کی نسبت پھر اس پہلے شوہر کی طرف نہیں کی جاتی. ٹھیک ہے، اس شوہر کی طرف نہیں کی جاتی جس نے لعان کیا تھا، اس کی نسبت پھر ماں کی طرف ہوتی ہے. تو بہرحال یہ تو اوور ویو تھا ان آیات کا. اب ہم اس کو ڈیٹیل سے دیکھتے ہیں. اور سب سے پہلے جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ ہر آیت کے پیچھے اس کا سبب نزول ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی ریزن ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے جس کے متعلق جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں احکامات دے رہے ہوتے ہیں. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہوتا ہے جس میں رہنمائی دینے کے لیے اللہ تعالیٰ آیات اتارتے ہیں. تو یہاں پر بھی ایسا ہی تھا. جب حد قذف کی آیات نازل ہوئی، وہ والی آیات جو کل ہم نے پڑھی نا، جس میں تھا کہ اگر کوئی جو ہے کسی پر جناح کی تہمت لگائے اور 4 گواہ نہ لے کر آئے تو تہمت لگانے والے کو ہی 80 کوڑے مارو. جب یہ آیات نازل ہوئی نا تو آپ کو پتہ ہے نا یہ صورت مدنی ہے، تو یہ لوگ مدینہ میں تھے. تو وہاں ایک جو صحابی تھے حضرت سعد بن عبادہ، ٹھیک ہے، یہ انصار کے سردار تھے، ایک طرح سے بڑا مقام رکھتے تھے انصار میں. تو جب یہ آیت نازل ہوئی حد قذف کے بارے میں تو حضرت سعد بن عبادہ نے کہا کہ اللہ کے رسول کیا یہ ایسے ہی اتری ہے؟ مطلب وہ تھوڑا سا نا حیران ہوئے کہ کیا یہ ایسے ہی اتری ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انصار کی طرف دیکھتے ہوئے کہ دیکھو تمہارا سردار کیا کہہ رہا ہے. تو انصار نے کہا کہ آپ جو ہے ان سے درگزر فرمائیں، کیونکہ یہ بہت زیادہ غیرت والے انسان ہے، اور یہ اتنے زیادہ غیرت والے انسان ہیں کہ مدینہ کا کوئی بھی شخص جو ہے نا اپنی بیٹی ان کو دیتے ہوئے ڈرتا ہے. مطلب ایمانی غیرت بہت زیادہ ہے. اصل میں یہ ان کا کوئی شک والا سین نہیں تھا، ان کو کوئی کنفیوژن نہیں تھی، بس وہ یہ جاننا چاہ رہے تھے کہ اگر اس طرح کا کیس میاں بیوی کی اس میں ہو جائے تو پھر کیا کریں گے. تو آگے پھر انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول میرا ایمان ہے کہ یہ حق ہے، مگر یہ کہ اگر میں اپنی بیوی کے پاؤں کسی اور انسان کو پکڑا ہوا دیکھوں، یعنی کوئی اور مرد میری بیوی کے پاؤں پکڑے ہوئے ہے، تو کیا میں اس ٹائم پر جا کے 4 گواہ ڈھونڈوں کہ وہ آئیں اور دیکھیں؟ تب تک تو وہ مرد اپنا کام کر چکا ہوگا. تو ابھی یہ ساری بات چل ہی رہی تھی. ظاہر ہے ہوتا ہے نا کہ ہم کوئی حکم سنتے ہیں تو ہمارے مائنڈ میں کوسچن آتا ہے کہ اگر اس طرح کی کنڈیشن ہو تو پھر ہم کیا کریں گے.
ٹھیک ہے. تو ان کے مائنڈ میں بھی ایسے کوسچن آیا اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر اس طرح سے ہو تو پھر کیا کریں گے. ابھی یہ ساری بات چیت ہی ہو رہی تھی کہ اس طرح کا کوئی واقعہ سرزد ہوا اور ایک صحابی یہ اپنا واقعہ لے کر آئے. بعض اوقات ہوتا ہے نا ایسا کہ ہم آپس میں معاملات ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں اور تھرڈ پرسن آ کے سیم وہی سچویشن کہتا ہے کہ میرے ساتھ تو یہ ہو گیا. بعض اوقات اس طرح سے ہوتا ہے اور اس میں بھی اللہ کی حکمتیں ہوتی ہیں, اللہ تعالیٰ سکھانا چاہ رہے ہوتے ہیں. تو اس موقع پر جب سب انصار جو تھے حضرت سعد بن عبادہ کی یہ بات سن کر سوچ میں پڑے ہوئے تھے, تو اسی ٹائم پر جو ہے نا ایک صحابی اور آئے اور ان صحابی کا نام حضرت ہلال بن امیہ ہے. ٹھیک ہے, حضرت ہلال بن امیہ. تو انہوں نے آ کے نا اپنے واقعے کا ذکر کیا. انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اپنی کانوں سے سنا, یعنی اپنی بیوی کے متعلق جو تھے نا وہ بتا رہے تھے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے اپنی بیوی کو دیکھا اور وہ کسی اور مرد کے ساتھ جو ہے اس کام میں ملوث تھی. ٹھیک ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پر یہ بات تھوڑی سی ناگوار گزری کہ وہ جو ہے مطلب اتنا کلیئر کٹ یہ بات کر رہے ہیں. اور آپ دیکھیں اس ٹائم پر ان لوگوں کا ایمان کہ ان لوگوں نے خود سے کوئی قدم نہیں اٹھایا. آپ اس سارے سینیریو کو آج کے دور میں رکھ کے دیکھیں, اگر آج جو ہے اس طرح کا کوئی کیس ہو تو مرد کسی کو بتانے سے پہلے ہی عورت کا گلا دبا دے یا عورت کو قتل کر دیتا ہے. اور پھر کیا کہا جاتا ہے کہ جو ہے اور پھر مرد کیا کہہ دیتے ہیں کہ میں نے تو اس کو غیرت کے نام پہ قتل کیا, حالانکہ یہ جائز نہیں ہے. اب یہاں پر دیکھیے ان کا سیلف کنٹرول کہ انہوں نے فوراً سے جا کے کچھ بھی نہیں کیا, مطلب بیوی کو نہیں پکڑا, نہ بیوی کو قتل کیا, نہ اپنی طرف سے کوئی چیز کی. فوراً سے رسول اللہ کے پاس آئے اور پھر پوچھا کہ اللہ اور اس کا رسول کیا فرماتے ہیں, شریعت کا حکم کیا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ اس سچویشن میں ہم سے کوئی اس طرح کا کام سرزد ہو جائے جو دنیا اور آخرت میں ہمارے لیے باعث وبال بن جائے. ہم تو ایسے ہوتا ہے نا, ہمارے جی میں جو آتا ہے ہم بول دیتے ہیں, ہمارے دل میں جو آتا ہے ہم کر بیٹھتے ہیں, اور پھر ہم کیا کہتے ہیں کہ حالات ہی ایسے تھے, میرا تو یہ کام کرنا بنتا تھا, میں اس کو گالیاں دوں, میں اس کو ماروں, یہ تو میرا بنتا تھا. تو یہ آپ یہاں پر کمپیریزن دیکھیں کہ ان کے اندر سیلف کنٹرول کتنا ہے, اور ان کے رشتوں کی اہمیت اپنی جگہ, لیکن ان کا ایمان کتنا اسٹرانگ کہ ان رشتوں کی محبت میں اپنے ایمان سے ہاتھ نہیں دھویا. انہوں نے رشتوں کی محبت کو, اپنے جذبات کو شریعت کے احکامات پر حاوی نہیں ہونے دیا. ہمارا تو کیا حال ہوتا ہے کہ شوہر ناراض ہو جائے, عورتیں پردہ اتار کے بیٹھ جاتی ہیں, بھئی میرا شوہر ناراض ہوتا ہے. مطلب ہم لوگوں کے ہاں پریورٹیز دیکھیں اور ان لوگوں کے ہاں پریورٹیز دیکھیں. اور یہ کوئی عام بات نہیں ہے کہ جو ہے کوئی مرد اپنی بیوی کو اس طرح سے کسی دوسرے مرد کے ساتھ دیکھے. لیکن وہی بات کہ ان لوگوں نے جو تھا ایمان کو ترجیح دی تھی اور یہی جاننا چاہا کہ شریعت کیا کہتی ہے. ٹھیک ہے, تو بہرحال اچھا میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گی کائنڈلی آپ چیٹ باکس یوز نہ کریں. اگر آپ نے کسی کو میسج کرنا تو پرسنلی میسج کر لیں, کیونکہ اس سے تو میں بھی ڈسٹرب ہو جاتی ہوں اور باقی لوگ بھی جو ہے پھر جو ہے اٹینڈیو ہو کر سن نہیں پاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو پھر یہ ساری بات ہو رہی تھی تو حضرت ہلال بن امیہ نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ذکر کیا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پر یہ تھوڑا سا ناگوار گزرا. انصار بھی تھوڑے پریشان ہو گئے کہ ابھی تو ہم یہ سچویشن ڈسکس کر رہے تھے اور اب یہ اصل میں معاملہ ہو گیا ہے, تو اب کیا کریں گے, کیونکہ ابھی تک صرف حد قذف کی آیات آئی تھی, لعن کی آیات نہیں آئی تھی. تو قریب تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے یہ ہلال بن امیہ پر قذف کی حد نافذ کر دیتے, کیونکہ حضرت ہلال جو تھے اپنی بیوی پر زنا کا کہہ تو رہے تھے لیکن کوئی گواہ نہیں لے کر آئے تھے. اور وہی بات جو پچھلی آیت میں تھی کہ اگر کوئی کسی پر زنا کا الزام لگا رہا ہے تو گواہ لائے گا, اب یہ اپنی بیوی کے لیے گواہ نہیں لے کر آئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریب تھا کہ یہ ان کے اوپر جو تھا حد نافذ کر دیتے, لیکن حضرت ہلال بن امیہ اللہ کی قسم کھا کھا کر کہہ رہے تھے کہ اللہ کے رسول میں سچا ہوں, واللہ میں سچا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اتنے زیادہ مطلب کوئی جواب نہیں دیا تھا, تو حضرت ہلال بار بار یہی کہہ رہے تھے کہ میں سچا ہوں اور اللہ میری سچائی جانتے ہیں, اور مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے کوئی رستہ ضرور نکالیں گے. تو اب کیا ہوا کہ ابھی ساری یہ سچویشن چل رہی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونے لگی, اور آپ کو پتہ ہے کہ وحی کی کچھ علامات ہوتی تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ہی اندازہ ہو جاتا تھا کہ جو ہے ان کے اوپر وحی نازل ہو رہی ہے. تو انصار بھی خاموش ہو گئے جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حالت میں دیکھا کہ ابھی وحی اتر رہی ہے, اور ان کو یقین تھا کہ کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ ضرور اتاریں گے. اور حضرت ہلال کی بھی بہت زیادہ امید تھی کہ اللہ تعالیٰ میرے مسئلے کا حل ضرور نکالیں گے. تو یہاں سے ایک بات پتہ چلتی ہے
کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم سچے ہوتے ہیں لیکن کوئی بھی ہماری سچائی کو تسلیم نہیں کر رہا ہوتا. تو اس معاملے میں انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے نا امید نہیں ہونا چاہیے. یہ تو وہ دور تھا نا کہ اس ٹائم پر فوراً وہی اتر آتی تھی اور ساری سچویشن کھل کے سامنے آ جاتی تھی کہ اب کیا کرنا چاہیے، کیا ہوگا، کیسے کرنا ہے، سارا کچھ اللہ تعالیٰ بتا دیتے تھے. آج کا تو وہ دور نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ فوراً سے وہی اتار کے بتائیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے اسباب ضرور پیدا کر دیتے ہیں کہ اگر آپ سچے ہیں تو آپ کی سچائی کھل کر سامنے آ جاتی ہے. اب یہاں پر آگے آپ دیکھیں، اپنے آپ کو رکھ کر دیکھیں کہ حضرت ہلال جو تھے وہ سوچتے کہ اچھا ابھی تو حد قذف نازل ہوئی تھی، اس کی آیات نازل ہوئی تھی، میرے پاس تو گواہ بھی نہیں ہے، میں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے بات کروں، اگر میں نے بات کی تو مجھ پر یہ نہ ہو کہ حد قذف لگ جائے. نہیں، وہ بڑے کانفیڈنس کے ساتھ گئے ہیں اور انہوں نے پوچھا ہے اور بہت زیادہ اپنے اللہ پر یقین کی بات کر رہے ہیں کہ مجھے امید ہے، مجھے یقین ہے اللہ میری سچائی پر کچھ نہ کچھ ضرور اتاریں گے. اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان کا یقین پورا کیا. اور جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں، جیسا میرا بندہ میرے سے گمان رکھتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی ہوں. تو یہاں پر ایک بات پتہ چلتی ہے کہ سارا معاشرہ آپ کو غلط سمجھ رہا ہے. اگر آپ واقعی سچے ہیں اور اللہ جانتا ہے کہ آپ سچے ہیں تو آپ اللہ تعالیٰ سے امیدیں لگائیں، وہ وقت آنے پر آپ کی سچائی سب کے سامنے کھول کر لائیں گے. اور پھر سارا معاشرہ دیکھتا ہے، اور یہاں پر بھی ایسا ہی ہوا، آیات نازل ہو گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وہی کا سلسلہ مکمل ہوا، وہی نازل ہو چکی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور انہوں نے حضرت ہلال سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کشادگی کر دی ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے رستہ نکال دیا ہے. ٹھیک ہے، بہت خوش ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا اور جو تھا پھر لعان کی آیات کے بارے میں بتایا. اتنے میں پھر کیا کیا گیا کہ حضرت ہلال کی بیوی کو بلا لیا گیا، جن کے بارے میں حضرت ہلال کہہ رہے تھے کہ انہوں نے اپنی بیوی کو کسی اور مرد کے ساتھ دیکھا ہے. تو دونوں سامنے تھے، اب میاں بیوی حضرت ہلال اور ان کی بیوی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لعان کی آیات پڑھ کر سنائی اور پھر کہا کہ آخرت کا عذاب دنیا کے عذاب سے سخت ہے. ٹھیک ہے، تو اب آیات کو دیکھتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ پھر میں آپ کو بتاتی جاؤں گی کہ کیسے کیسے یہ سارا معاملہ پیش آیا تھا. ٹھیک ہے، آیت نمبر 6، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین یرمون ازواجہم، والذین اور وہ لوگ، یرمون جو تہمت لگاتے ہیں، ازواجہم اپنی بیویوں پر، ولم اور نہیں، یکن ہے، لہم ان کے لیے، شہداء کوئی گواہ، الا مگر انفسہم وہ خود ہی، فشہادت تو گواہی ہوگی، احدہم ان میں سے ایک کی، اربع چار، شہادات گواہیاں، باللہ ساتھ اللہ کی قسم کے، انہ بے شک وہ، لمن الصادقین البتہ سچوں میں سے ہے. والخامسۃ اور پانچویں بار، یعنی وہ پانچویں بار یہ کہے گا، انا کہ بے شک، لعنت اللہ اللہ کی لعنت ہو، علیہ اس پر، ان اگر کانا ہے وہ، من الکاذبین جھوٹوں میں سے. تو ان دو آیات میں کیا بات ہو رہی ہے؟ سب سے پہلے مرد کے متعلق کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی پر اس طرح کا الزام لگائے اور جو ہے وہ کوئی گواہ نہیں لے کر آتا مگر خود ہی، مطلب اس نے اپنی آنکھوں سے تو دیکھا ہے لیکن وہ کسی اور کو گواہ نہیں لے کر آ رہا. تو آپ دیکھیں اس کو اگر حقیقت کی نظر سے دیکھا جائے کہ ایک مرد اپنی بیوی کو کسی غیر مرد کے ساتھ یہ کام کرتے دیکھے تو اس کی غیرت کیسے گوارا کرے گی کہ وہ پہلے جا کے 3 مزید مردوں کو ڈھونڈ کے لائے اور پھر اپنی ان مردوں کو دکھائے کہ دیکھو میری بیوی یہ کر رہی ہے. کوئی بھی شوہر اتنا بے غیرت نہیں ہو سکتا کہ کسی غیر مرد کو آ کر اپنی بیوی اس حالت میں دکھائے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک فطری تقاضا تھا کہ شوہر اور بیوی کے اگر اس طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں تو ان میں کوئی ایسا رستہ نکالا جائے جو دونوں پر گراں نہ گزرے. ٹھیک ہے، اور اگر آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر بھی یہ رکھ دیتے کہ شوہر بھی اب 4 گواہ لائے، مطلب ٹوٹل 4 گواہیاں ہو جائیں. اب ایک مرد کے لیے کتنا مشکل ہوتا کہ ایک تو یہ کہ وہ اپنی آنکھوں سے یہ سب دیکھ رہا ہے اپنی ہی گھر کی عورت کو یہ کام کرتے ہوئے، پھر یہ کہ وہ مزید 3 مرد اور لے کر آئے اور ان کو وہ یہ سب کام دکھائے، تو یہ بہت مشکل ہو جانا تھا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس لیے جو تھا یہ رستہ نکالا، یہ آیت نازل کر دی کہ جو لوگ اپنی بیویوں پر تہمت لگاتے ہیں اور ان کے لیے کوئی گواہ نہیں ہے مگر یہ کہ اپنے آپ ہی، مطلب وہ خود ہی گواہ ہیں، تو اب کیا ہوگا کہ وہ 4 دفعہ گواہی دیں گے. فشہادت احدہم اربع شہادات باللہ انہ لمن الصادقین
الصادقین، کہ اب وہ 4 دفعہ گواہی دیں گے کہ وہ جو ہیں سچوں میں سے ہیں. اللہ کی قسم کھا کے کہے گا مرد کہ میں سچا ہوں، اللہ کی قسم میں سچا ہوں، اللہ کی قسم میں سچا ہوں، مطلب 4 دفعہ کہے گا کہ ہاں میں نے اس کو اپنی آنکھوں سے یہ کام کرتے ہوئے دیکھا ہے. اور 5ویں دفعہ کیا کہے گا؟ والخامسۃ ان لعنت اللہ علیہ، اور 5ویں دفعہ کہے گا کہ اللہ کی لعنت ہو مجھ پر اگر میں جھوٹوں میں سے ہوں. مطلب اپنے آپ کو وہ کہہ رہا ہے کہ اگر میں جھوٹا ہوں نا تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو، میں اللہ کی رحمت سے دور ہو جاؤں. صحیح؟ تو یہ تو مرد کا معاملہ تھا. تو اب حضرت ہلال اور ان کی جو وائف تھی، ان کی جو بیوی تھی وہاں پر کھڑی ہوئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ اب جو ہے لعان کرو، کیونکہ اب یہ حکم نازل ہو گیا ہے. تو اب سب سے پہلے شوہر کرے گا، گواہیاں دے گا، اور اس کے بعد پھر بیوی کی باری. تو حضرت ہلال کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اسی طرح ہی کہو جیسے کہ یہ آیات نازل ہوئی ہیں. تو حضرت ہلال تو مطلب لعان کرنے سے پہلے انہوں نے دوبارہ اپنی بیوی کے سامنے کہا تھا کہ میں سچا ہوں، تو عورت نے فوراً سے انکار کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگی کہ یہ جھوٹا ہے، اپنے شوہر کا کہنے لگی کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا. پھر آپ نے فرمایا کہ تم اب لعان کرو. تو حضرت ہلال نے 4 دفعہ قسمیں کھا لی. آیت نمبر 6 میں جو ذکر کیا گیا نا کہ وہ اللہ کی قسم کھا کے کہے کہ میں سچا ہوں، 4 دفعہ یہ والی قسمیں کھا لی انہوں نے. تو اس کے بعد نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روکا اور کہا، ان کو پھر سب نے کہا کہ جو ہے تم اللہ سے ڈرو ہلال، دنیا کی سزا آخرت کی سزا کے مقابلے میں بہت ہلکی ہے. یعنی اگر تمہیں لگتا ہے کہ تمہیں کوئی شک گزرا ہے یا تم جھوٹ بول رہے ہو، تو 5ویں دفعہ جو ہے اپنے اوپر لعنت کرنے سے پہلے ہی اپنا جرم مان لو، حد قذف لے لو. یہ زیادہ ہلکا عذاب ہے بنسبت اس کے کہ 5 دفعہ گواہی دے دی اور تم جھوٹے ہوئے تو کل قیامت کے دن تمہاری سخت پکڑ ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، 4 دفعہ انہوں نے گواہی دی تھی، تو 5ویں دفعہ ان کو گواہی دینے سے پہلے یہ کہا گیا. کیونکہ اگر 5ویں دفعہ کہہ دیا نا، خواہ مرد ہے یا عورت ہے، ان دونوں میں سے جو بھی جھوٹا ہوگا نا اس کے اوپر سزا واجب ہو گئی، آخرت کی سزا تو واجب ہو ہی گئی. ٹھیک ہے. تو جب اس طرح سے حضرت ہلال کو روک کر کہا گیا کہ ابھی بھی ٹائم ہے، آپ جو ہے اللہ سے ڈریں اور سوچ لیں کیا کہنا ہے کیا نہیں، جو سچ ہے وہی کہنا ہے. لیکن حضرت ہلال چونکہ سچے تھے اس لیے انہوں نے کہہ دیا کہ میں سچا ہوں، اور 5ویں دفعہ بھی قسم کھا لی کہ اللہ کی لعنت ہو مجھ پر اگر میں جھوٹ بولوں. ٹھیک ہے، مرد کا کام یہاں تک ختم. اس کے بعد پھر عورت سے گواہیاں لی جاتی ہیں. ٹھیک ہے، اب یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا آپ انصاف دیکھیں. ایسا نہیں کہا گیا کہ چونکہ مرد نے اب گواہی دے دی ہے چلو بھائی عورت کے اوپر زنا کی حد نافذ کر دو. نہیں، عورت کو بھی موقع دیا گیا کہ وہ اپنے معاملے میں بولے، وہ صفائی دے. کیونکہ ہو سکتا ہے میں پاسبل، اس کیس میں تو نہیں، حضرت ہلال کے کیس میں تو نہیں، ویسے یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی شوہر اپنی بیوی سے نفرت کرتا ہو یا اپنی بیوی سے کسی بھی رنجش کی بنیاد پر اس طرح کا کوئی الزام لگا رہا ہو. ٹھیک ہے، اگر عورت کو بولنے کا موقع نہ دیا جاتا وہ تو بیچاری پس جاتی، وہ تو بیچاری ماری جاتی. لیکن اب یہاں پر عورت کو بولنے کا موقع دیا گیا کہ وہ اب اپنی صفائی پیش کرے کہ وہ کیا کہتی ہے اس سارے معاملے میں. ٹھیک ہے، تو اب یہاں پر آیات دیکھیں. آیت نمبر 8، وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ، وَيَدْرَأُ اور دور کر دے گا یا ٹال دے گی، عَنْهَا اس عورت سے، الْعَذَابَ سزا کو. سزا کون سی؟ رجم کی. ٹھیک ہے، کیسے رجم؟ کیونکہ اب یہ دونوں شادی شدہ ہیں نا، اور اگر تو یہ ساری لعان والا سچا ہو جاتا ہے اور عورت جو ہے اقرار کر لیتی ہے پھر تو ڈیفینیٹلی اس کے اوپر رجم کی سزا ہے. لیکن اگر وہ اس طرح سے خود بھی 4 گواہیاں دے دے گی تو پھر اس کے اوپر سے رجم کی سزا بھی جو ہے دور ہو جائے گی. یہ انشاءاللہ مکمل ہو جائے تو میں اس کو آپ کو کلیئر کرتی ہوں. ٹھیک ہے، اور ٹال دے گی عنہا اس سے، العذاب سزا کو. کون سی سزا؟ رجم کی. ان یہ بات کہ، کیا بات؟ تشہدہ وہ عورت بھی گواہی دے، 4 شہاداتن گواہیاں، باللہ اللہ کی قسم کے ساتھ، انہو کہ بے شک وہ کون؟ اس کا شوہر، لمن الکاذبین البتہ جھوٹوں میں سے ہے. ٹھیک ہے، اب عورت کی باری ہے. اگر تو عورت سچی ہے، عورت سے یہ گناہ ہوا ہے، عورت کے اندر ایمان ہے، تقوی ہے، وہ اللہ سے ڈرنے والی ہے، وہ شوہر کی لعان کے بعد بھی اقرار کر لے گی کہ ہاں مجھ سے یہ گناہ ہوا ہے. اور اگر وہ شوہر کی قسموں کے بعد، شوہر کی گواہیوں کے بعد اقرار کر لیتی ہے نا کہ ہاں مجھ سے یہ گناہ ہوا ہے، تو پھر اس عورت پر رجم کی حد نافذ ہو جائے گی. لیکن اگر وہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہے،
وہ کہتی ہے کہ نہیں میں نے یہ نہیں کیا. اب جو ہے اس کو پھر گواہیاں دینی پڑیں گی. اب اس کو بھی 4 دفعہ اللہ کی قسم کھا کے کہنا پڑے گا کہ میرا شوہر جھوٹ بول رہا ہے, میں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا, میرا شوہر جھوٹ بول رہا ہے. اللہ کی قسم کھا کر یہ گواہی دے گی. اور پھر 5ویں دفعہ کیا, والخامسہ تھا, اور 5ویں بار, انا کہ بے شک, غضب اللہ ہو غضب اللہ کا, علیہا اس عورت پر, ان اگر کانا ہے وہ مرد, من الصادقین سچوں میں سے. اب 5ویں دفعہ وہ اپنے اوپر اللہ کے غضب کو دعوت دے رہی ہے. وہ کیا کہہ رہی ہے 5ویں دفعہ, وہ کیا بولے گی کہ اللہ کا غضب ہو مجھ پر اگر میرا خامن سچ بول رہا ہے. یعنی اگر میں نے یہ کام کیا ہے, میں جھوٹی ہوں اور میرا خامن سچا ہے, تو مجھ پر ہی اللہ کا غضب نازل ہو. آپ دیکھ رہے ہیں دونوں کی گواہیوں میں تھوڑا سا فرق کیا آیا. مرد کہہ رہا ہے کہ اللہ کی لعنت ہو مجھ پر اگر میں جھوٹا ہوں, اور عورت کہہ رہی ہے کہ اللہ کا غضب ہو مجھ پر اگر میں جھوٹی ہوں. کیونکہ لعنت اور غضب میں فرق ہوتا ہے. غضب جو ہوتا ہے نا, یہ لعنت سے تھوڑا ایکسٹریم کی چیز ہے. اللہ کا غصہ ہونا, اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہونا. رحمت میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو رحمت سے دور کر دیا گیا, لیکن غضب میں آپ کے لیے سزا واجب. تو بہرحال اب حضرت ہلال کے کیس میں کیا ہوا. اب جب عورت نے انکار کر دیا اور کہا کہ میں نے تو ایسا نہیں کیا, تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب تم یہ کام کرو, تم یہ قسمیں کھاؤ. تو عورت نے 4 دفعہ قسمیں کھا لی. اس نے اللہ کی قسمیں کھا کے کہہ دیا کہ شوہر جھوٹ بول رہا ہے, میرا شوہر جھوٹ بول رہا ہے. اب 4 دفعہ قسم کھانے کے بعد اس کو بھی ایسے ہی روکا گیا جیسے حضرت ہلال کو روکا گیا تھا. تو اس کو بھی روک کر کہا گیا کہ سوچ لو, اللہ سے ڈرو, خیال کرو, کہیں ایسا نہ ہو کہ آخرت کی سزا اپنے اوپر واجب کر لو. دنیا کی سزا سے تو انسان بچ جاتا ہے, یہاں پر اپنا جرم چھپا لیتا ہے, لیکن اگر جو ہے یہاں پر جرم جو ہو یہاں پر سزا نہیں لیتی تو آخرت کی سزا بہت سخت ہے. مطلب اللہ سے ڈرایا گیا کہ جو ہو ابھی ابھی سوچ لو, ابھی 4 دفعہ گواہی ہوئی ہے, اگر تم نے یہ جرم کیا ہے تو مان جاؤ, یہ جو ہے رجم کی سزا اپنے اوپر لے لو. اگر 5ویں دفعہ کر دی تو پھر ظاہر ہے جو بھی دونوں میں سے جھوٹا ہوگا اس پر تو اللہ کی سزا واجب ہو گئی. کیونکہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ دونوں ہی سچے ہوں, دونوں میں سے کوئی نہ کوئی تو جھوٹا ہے ہی. یا تو مرد جھوٹ بول رہا ہے یا عورت جھوٹ بول رہی ہے. اب جو جھوٹا ہے وہ تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں, اور جو جھوٹا ہوگا تو اس کی سزا اور اس کی پکڑ پھر سخت ہے, کیونکہ اس نے دنیا میں تو اپنا جرم چھپا لیا, آخرت میں اس کی پکڑ ہوگی. تو بہرحال اس عورت کو بھی ایسے ڈرایا گیا. تو کہا جاتا ہے کہ وہ عورت جو تھا نا 4 دفعہ گواہیاں دینے کے بعد نا تھوڑا جھجک گئی, لمحے بھر کو نا ٹھٹکی, اور زبان بھی تھوڑی سی ہکلائی, تھوڑا سوچنے لگی. تو نا قریب تھا کہ وہ اپنا یہ جرم مان جاتی, کیونکہ اس نے یہ گناہ کیا تھا. قریب تھا کہ وہ مان جاتی, لیکن اس نے کہا کہ میں اپنی قوم کو بدنام نہیں کر سکتی. اور اس کے بعد اس نے 5ویں دفعہ کہہ دیا, اور کیا کہا کہ اگر یہ مرد سچا ہے, یعنی میرا شوہر سچا ہے, اور میں جھوٹی ہوں تو اللہ کا غضب ہو مجھ پر. تو اس نے 5ویں دفعہ یہ کہہ دیا. اب کیا ہوا کہ ظاہر ہے دونوں کا معاملہ کلیئر ہو گیا, شوہر کی طرف سے بھی الزام پورا ہو گیا, عورت نے بھی اس الزام کو رد کر دیا. اب یہ عذاب, یہ سزا جو رجم کی سزا تھی دنیا میں تو اس سے ہٹ گئی, وہ بچ گئی اس سزا سے. لیکن اب کیا ہوگا اگر اس طرح سے سارا کیس ہو جاتا ہے, شوہر بھی اس طرح گواہیاں دے دے, بیوی بھی اس طرح گواہیاں دے دے, جرم سامنے نہ آ پائے, یہ پتہ ہی نہ چل پائے کون سچا ہے کون جھوٹا, تو پھر کیا کیا جائے گا کہ جو امام ہوگا وہ دونوں کو علیحدہ کر دے گا. اب یہ دونوں میاں بیوی کبھی بھی ساتھ نہیں رہ سکتے. اب اس میں حکمت کیا ہے, کیونکہ شک آ گیا, اور جہاں شک آ جاتا ہے وہاں پر پھر کیا ہے, رشتے خراب ہو جاتے ہیں, وہاں پر نسلوں کی تربیت پر بہت اثر پڑتا ہے. ٹھیک ہے, آپ اس کو آج کے حالات میں بھی رکھ کر دیکھیں, اگر کسی مرد کو یہ شک گزر جائے کہ اس کی بیوی کسی اور مرد کے ساتھ انوالو ہے, یا کسی عورت کو یہ پتا ہو کہ اس کا شوہر کسی اور کے ساتھ انوالو ہے, تو کتنا زیادہ ایک ذہنی اذیت ہے, ایک گھر میں بے چینی کا ماحول ہے, بچوں پر کتنا اثر پڑتا ہے جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ ان کے والدین اس طرح سے غلط کاموں میں ملوث ہیں. تو اللہ نے کیا حکم دے دیا ہوا ہے کہ بس اب لعان کے بعد کیا ہے, دونوں علیحدہ. ٹھیک ہے, اور پھر وہی بات کہ اگر تو جو ہے عورت حاملہ ہو جاتی ہے تو وہ جو اولاد ہے وہ پھر باپ کی طرف نسبت اس کی نہیں کی جائے گی, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اب وہ جس سے وہ حمل ٹھہرا ہے پتہ نہیں وہ اس کا باپ اصل والا ہے یا وہ ہے جس کے ساتھ اس عورت نے زنا کیا. نسب میں آ گئی نا کنفیوژن, تو اب اس کو اپنے جو شوہر ہے اس کے ساتھ نسبت نہیں دی جائے گی. اب وہ عورت جو ہے اپنی اولاد کی نسبت اپنے شوہر سے نہیں دے گی, اپنے ہی آپ سے دے گی. ٹھیک ہے.
اس کے بعد کیا ہے کہ اگر اس طرح کی اولاد ہو بھی جاتی ہے، ٹھیک ہے، اس طرح لیان کے بعد اولاد ہو بھی جاتی ہے، تو کوئی بھی اس کو، اس اولاد کو نہ حرام اولاد نہیں کہہ سکتا، نہ جائز اولاد نہیں کہہ سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ عورت کی طرف سے گواہیاں آ چکی ہیں۔ اگر تو عورت نے کہا ہوتا، اپنا جرم مان لیا ہوتا اور یہ جرم ثابت ہو چکا ہوتا، پھر تو کوئی بھی کہہ سکتا تھا کہ ہاں یہ بچہ جو ہے یہ زنا کا ہے یا حرام کا ہے۔ لیکن اب چونکہ عورت نے اپنے حق میں گواہیاں دے دی ہیں، سچی ہیں یا جھوٹی ہیں، بہرحال لوگوں کے سامنے اس نے گواہیاں دے دی ہیں، اب کسی کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ اس عورت کی اولاد کو، اس کے بچے کو جو ہے حرام کا کہے۔ اور اگر کوئی اس کی اولاد کو حرام کا کہتا ہے تو کہنے والے پر حد قذف ہوگی، ٹھیک ہے۔ یہ جیسے تھا نا کہ ہم کسی پہ زنا کی تہمت نہیں لگا سکتے، اسی طرح ہم کسی کی اولاد کو بھی دیکھ کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ اس کی اپنی اولاد ہے، مجھے نہیں لگتا کہ یہ اس مرد کی اولاد ہے، اس طرح ہم کہہ نہیں سکتے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی تہمت میں ہی آ جاتا ہے۔ دوسری بات پھر یہ جو اولاد ہوگی اب لعان کے بعد اگر ہوتی ہے، تو اس اولاد کا جو نان نفقہ ہے نا، وہ عورت کے شوہر پر نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، اس کے ذمہ نہیں ہے۔ تو بہرحال حضرت ہلال اور ان کی بیوی کے کیس میں دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تھا اس ٹائم پر پھر یہ فرما دیا تھا کہ جو ہے انتظار کرو اس کے بچے ہونے کا، دیکھتے ہیں کہ یہ بچہ کیسا ہے۔ پھر آپ نے نا کچھ صفات بتائی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر بچہ سرخ و سفید رنگ کا ہوا اور اس کی پنڈلیاں موٹی ہوئی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ہلال کا بچہ ہوگا، اور اگر وہ بچہ اس مطلب ایسے پیدا ہو رہا ہے کہ اس کی پنڈلیاں بہت کمزور ہیں اور جو ہے اس کا رنگ جو ہے سیاہی مائل ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ اس مرد کا بچہ جس کے ساتھ اس عورت نے زنا کیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی تھے، ان کو وحی کے ذریعے سارا بتا دیا جاتا تھا۔ تو بہرحال انتظار کیا گیا، اور جب اس کا بچہ ہوا تو اس میں وہی صفات پائی گئیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی، مطلب برائی والی صفات۔ وہ بچہ، اس کی پنڈلیاں جو تھیں بہت کمزور تھیں اور اس کا رنگ سیاہی مائل تھا، تو مطلب اس بچے کو دیکھ کے پھر پتہ چل گیا تھا کہ یہ جو ہے ہلال کا بچہ نہیں ہے بلکہ یہ کسی اور مرد کا بچہ ہے، اور یہ وہ مرد تھا جو ان کے گھر مہمان ٹھہرا ہوا تھا۔ اس مرد کے ساتھ انہوں نے جو تھا اس حضرت ہلال کی بیوی نے جو تھا یہ گناہ کر لیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کو دیکھ کر کہا تھا کہ اگر لیان کا حکم نہ آیا ہوتا نا تو میں اس عورت کے اوپر زنا کی حد نافذ کرتا، رجم کر دیتا، لیکن چونکہ لیان کا حکم آ گیا تھا، دونوں نے اپنی گواہیاں دے دی تھیں، تو اب کسی بھی انسان کو کوئی حق نہیں ہوتا کہ جو ہے اب ان کو سزا دے یا ان پر الزام لگائے، کیونکہ وہ خود اپنے آپ کو لیان کے ذریعے جو ہے پاک ثابت کر چکے ہیں۔ ہاں، اب ان کا جو چھپا ہوا معاملہ ہے وہ اللہ بہتر جانتے ہیں۔ اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے ان کی پکڑ کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارا تھا لیان کا کہ مرد 4 قسمیں کھائے گا اور 5ویں دفعہ کہے گا کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پہ اللہ کی لعنت ہو، اور اسی طرح عورت جو ہے اگر تو وہ ڈرتی ہے اللہ سے اور اگر اس سے یہ گناہ ہوا ہے تو وہ اعتراف کر کے رجم کی سزا اپنے اوپر دنیا میں ہی لے لے، اور اگر وہ جو ہے شوہر کو جھوٹا ثابت کرنا چاہ رہی ہے یا بالفرض شوہر بھی جھوٹ بول رہا ہے، تو پھر کیا ہے کہ وہ جو ہے 4 دفعہ گواہی دے گی کہ میرا شوہر جھوٹا ہے، اور 5ویں دفعہ وہ کہے گی کہ اگر میں جھوٹی ہوں اور میرا شوہر سچا ہے تو مجھ پر اللہ کا غضب نازل ہو، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے کرنے کے بعد دونوں میں سے جو بھی جھوٹا ہوگا اس کے اوپر جو ہے اللہ تعالیٰ کا غضب اور اللہ تعالیٰ کی سزا واجب ہو جائے گی، ٹھیک ہے، اور آخرت میں۔ اچھا، آپ کے جو ہے نا صرف 4 منٹ رہ گئے ہیں، تو 4 منٹ کے بعد یہ میٹنگ بند ہو جائے گی، تو انشاءاللہ اگر بات ہماری مکمل نہ ہوئی تو آپ دوبارہ جوائن کر لیجئے گا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے متعلق ابن عمر رضی اللہ عنہ سے بھی پوچھا گیا، تو انہوں نے پھر فرمایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعان کرنے والوں سے فرمایا تھا کہ تمہارا حساب اب اللہ کے ذمے ہے، اور جو ہے تم دونوں میں سے کوئی نہ کوئی ایک تو جھوٹا ہے ہی، لیکن اب جو ہے عورت پر تمہاری ملکیت نہیں ہے، یعنی لعان کے بعد مرد اب عورت پر ملکیت نہیں ثابت کر سکتا، اب دونوں علیحدہ ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہ جو لعان کا حکم ہے جس میں ایک دوسرے پر اس طرح سے جو اپنے اوپر جو ہے لعنت کرنی ہے اور اللہ کی قسمیں کھا کے گواہی دینی ہے، تو یہ ایسا نہیں ہوگا کہ اپنے گھر میں یہ کام کریں یا جو ہے اپنے خاندان کے لوگ اکٹھے کر لیے، یا جیسے گاؤں میں ہوتا ہے نا پنچایت بیٹھتی ہے اور بڑے بزرگوں کی موجودگی میں یہ کام کر لیا، نہیں، یہ لعان کا سارا جو مرحلہ ہے یہ اسلامی عدالت میں ہوگا،
لوگوں کی موجودگی میں ہوگا، ٹھیک ہے، اسلامی عدالت میں، تو تب اس کو جو ہے پھر ویریفائی کیا جا سکتا ہے. صحیح. اچھا بس میری ایک بات رہ گئی، اس کے بعد میں آپ کے سوالوں کے جواب دیتی ہوں. اب لیان کے حکم کے پیچھے حکمت کیا ہے کہ آپ دیکھیں کہ اگر یہ حکم نہ ہوتا تو شوہر خاموش بھی نہیں رہ سکتا، کیونکہ ظاہر ہے اس نے اپنی بیوی کو کسی غیر مرد کے ساتھ دیکھا. اس کے بعد وہ گواہ بھی نہیں لا سکتا، اور اس کے علاوہ وہ قتل بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ قتل اگر کرتا ہے تو اس کے اوپر قصاص کی حد آ جاتی ہے. یہ جو ہمارے ہاں غیرت کے نام پہ قتل کیا جاتا ہے نا، کہ مرد اٹھ کے اپنی بیویوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو قتل کر دیتے ہیں صرف غیرت کے نام پہ، تو یہ جائز نہیں ہے، یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے. اگر کوئی اس طرح سے قتل کرتا ہے تو اس کے ذمہ قصاص آ گیا، بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا. تو اس طرح شوہر کے لیے کوئی رستہ ہی نہیں تھا کہ وہ کیسے اس اذیت سے نکلے، اس جرم کو سامنے لے کر آئے. تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ لیان کا حکم نازل کیا. ٹھیک ہے، آپ لوگوں کے میں سوال دیکھ لیتی ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ آیت نمبر 10 کو دیکھتے ہیں، کیونکہ وہ بھی اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے. اگر عورت مرد کو دیکھ لے یہ گناہ کرتے ہوئے تو کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے، بہت اچھا سوال ہے، یہ بھی اس کا میں جواب دیتی ہوں. اگر مرد یا عورت جھوٹا لیان کریں تو بعد میں معافی کی کوئی گنجائش ہوگی؟ اس کا بھی میں بتا دیتی ہوں. میرڈ لوگوں کو کوڑے مار کر رجم کیا جائے گا. جی، اگر شادی شدہ لوگ جو ہیں، شادی شدہ مرد یا شادی شدہ عورت زنا کرتی ہے تو پھر ان کو رجم کیا جائے گا. جی، 100 کوڑے مارے جائیں گے پہلے، اور اس کے بعد پھر رجم کیا جائے گا. اور اگر عورت مینٹلی اسٹیبل نہ ہو تو پھر کیا ہوگا؟ اور اگر مرد ہو تو میں اس سوال کو سمجھی نہیں. اگر عورت حاملہ ہو تو بھی کیا رجم کیا جائے گا؟ شادی شدہ عورت اگر حاملہ ہو جاتی ہے تو یہ کل ہم لوگوں نے پڑھا تھا نا، کل پڑھا تھا، پرسوں پڑھا تھا کہ وہ غامدیہ قبیلے کی ایک عورت آئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کو کہا تھا کہ تم جو بچہ جن لو، اس کے بعد میرے پاس آنا. تو بچہ پیدا ہونے کا انتظار کیا جائے گا. ظاہر ہے بچے کا کیا قصور ہے کہ ماں کے ساتھ بچہ بھی مر جائے؟ نہیں، بچہ پیدا ہونے کا انتظار کیا جائے گا. ماں بچے کو دودھ بھی پلائے گی، اور جب بچہ تھوڑا سا دودھ پینے کی عمر سے نکل آئے گا اس کے بعد پھر اس عورت کو رجم کر دیا جائے گا. رجم کیا کوڑے مارنے کو کہتے ہیں؟ نہیں، رجم کا مطلب ہے کہ پتھر مار مار کے ہلاک کر دینا، مطلب اتنے پتھر مارنا کہ انسان مر جائے. یہ جو ہے میٹنگ بس کچھ سیکنڈز میں بند ہونے والی ہے. آپ اپنے کوسچنز کاپی کر لیں، نیکسٹ میٹنگ میں اس کو پیسٹ کر دیجیے گا، کیونکہ یہ ابھی بند ہو جائے گی، آپ کے جواب رہ جائیں گے. چلے اب آپ لوگوں کے کوسچنز انشاءاللہ سیو رہیں گے. بس میں یہ آیت مکمل کروا دوں، کیونکہ کچھ سوالوں کے جواب آپ کے اگلی آیت میں بھی آ جائیں گے، تو انشاءاللہ اس کے بعد جو کوسچن ہوئے تو میں ان کے آنسر کر دیتی ہوں. ٹھیک ہے، تو بہرحال لیان کا سارا آپ کو حکم سمجھ آ گیا کہ اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے جرم تو جو ہے حد نافذ ہو جائے گی، اور اگر ثابت نہیں ہو پاتا تو پھر دونوں میں علیحدگی ہو جائے گی. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے آیت نمبر 10. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، ولولا اگر نہ ہوتا فضل اللہ اللہ کا فضل، علیکم تم پر، ورحمتہ اور اس کی رحمت، وَأَنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ تعالیٰ، تواب حکیم بہت توبہ کرنے والا ہے، بہت حکمت والا ہے. اگر اللہ کا تم پر فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو یہ بات انکمپلیٹ لگ رہی ہے نا؟ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی انسان آپ کو کہے کہ اگر تم باز نہ آئے نا تو یعنی دیکھنا پھر تمہارا کیا حال ہوتا ہے. تو اس طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر اور اس کی رحمت، تو پھر اللہ تعالیٰ ہی جو ہے
جانتے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوتا. وَأَنَّ اللَّهَ، لیکن کیا ہے کہ اب اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والے اور بہت حکمت والے ہیں. اب یہاں پر جو ہے نا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ، یہاں پر اللہ کے فضل سے مراد کیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ ہم سب پر بہت بڑا فضل اور اس کی بہت بڑی رحمت ہے کہ اس نے جو ہے لیان کا رستہ کھول دیا. اگر یہ لیان کا رستہ نہ کھلتا تو انسانوں کے لیے بہت زیادہ مشکل ہو جاتی. تو یہ جو قانون دیا ہے اللہ نے، یہ اللہ کا فضل ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد یہ کہ وہ ان اللہ تواب حکیم، اور بے شک اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والا اور بہت حکمت والا ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ کے تواب اور حکیم ہونے کا ذکر کیا گیا اس لیے کہ جرم کوئی بھی ہو جائے اس کے بعد توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اگر کوئی توبہ کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے معافی مانگ لیتا ہے، تو انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو بخش دیں گے. ٹھیک ہے. اب کس جرم سے توبہ؟ ہو سکتا ہے کہ اس نے اس ٹائم پر ڈر کے لوگوں سے جو ہے جھوٹی گواہی دے دی ہو. ٹھیک ہے. مطلب لیان میں جھوٹ بول دیا ہو، یا پھر اس نے زنا کیا ہو. تو بہرحال بعد میں اس کو احساس ہو جائے کہ میں نے جو تھا یہ بہت بڑا گناہ کیا ہے، اور جو ہے مجھ سے جو ہے یہ غلط ہو گیا ہے، اور اس کو اللہ سے ڈر لگ جائے، مطلب اس کو ہدایت مل جائے، اس کا دل سیدھے رستے کی طرف آ جائے، اور پھر وہ سچی توبہ کر لے کہ مجھ سے یہ گناہ ہوا، تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو معاف کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے. وہ ان اللہ تواب حکیم، اور حکیم یہاں پر اللہ تعالیٰ کی صفت آئی کہ اس کی یہ حکمت ہے کہ اس نے یہ احکامات نازل کر دیے. آپ سوچیں اگر یہ احکامات نہ آتے، یہ حدود نہ آتی، یعنی یہ جو ہے زنا کی حد کا نہ بتایا جاتا، قذف کا نہ بتایا جاتا، لیان کا نہ بتایا جاتا، پھر کوئی بھی بندہ اٹھ کے کچھ بھی کر دیتا. کسی نے اپنی آنکھوں سے کسی کو دیکھ لیا، وہیں پر گولی مار دیتا، یا کسی نے کسی کو اس طرح سے کرتے دیکھ لیا تو پورے معاشرے میں اس کو بدنام کر دیتا، کیونکہ کوئی لمٹ ہی نہیں لگائی گئی. لیکن اللہ نے لگائی، یہ اس کی حکمت ہے، اور اس کا ہر فیصلہ حکمت پر مبنی ہے. اب بھی اگر لوگ کہیں کہ اسلام جو ہے بہت ظالمانہ احکامات دیتا ہے، تو بس پھر ان کی عقل پر افسوس ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی حکمتوں کے ساتھ، اور یہی سب سے بیسٹ احکامات ہے. آپ دیکھیں اگر ان احکامات کے علاوہ کوئی اور احکامات انسان بنانا چاہے کہ ہاں ہم نے اپنی بیوی کو اس طرح سے کرتے دیکھا، تو وہ میکسیمم کیا کر سکتے ہیں؟ وہ صبر بھی نہیں کر سکتے، وہ قتل بھی نہیں کر سکتے. وہ قتل کرتے ہیں تو پھر کتنا زیادہ مسئلہ ہو جاتا ہے. تو یہ والے جو احکامات ہیں یہ سب سے بہترین ہے، اور ان کے پیچھے جو حکمتیں ہیں وہ سب سے بہترین ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ کا ہر فیصلہ، اللہ کا ہر حکم، اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ ہر قانون حکمت پر مبنی ہے. اس پر ہمارا یقین پختہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. چلیں اب میں آپ لوگوں کے سوال دیکھ لیتی ہوں. عورت پر غضب کیوں اور مرد پر لعنت کیوں دونوں کو؟ جی، انہوں نے سوال کیا کہ عورت پر غضب کیوں اور مرد پر لعنت کیوں، دونوں کو ایک جیسا کیوں نہیں، اور دونوں پر لعنت یا غضب کیوں نہیں. ٹھیک ہے. اس کو یہ آپ کے مائنڈ میں تب کلیئر ہوگا جب آپ کے سامنے یہ والی کنڈیشن رکھی جائے کہ اگر کوئی عورت مرد کو اس طرح سے دیکھ لے. ٹھیک ہے. یہاں پر جو حکم آیا وہ تو شوہر کے بارے میں ہے نا، کہ شوہر اپنی بیوی کو دیکھ لے، تو وہ لیان کا سارا قانون آگے ہے. لیکن اگر بیوی اپنے شوہر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتی ہے نا، تو وہاں پر لیان کا حکم نہیں آئے گا. کیوں؟ اب اس کے پیچھے کیا حکمتیں ہیں؟ بہت سے لوگ سوال کر سکتے ہیں کیوں بھائی، یہاں پر تو ناانصافی ہے. نہیں، ناانصافی نہیں ہے. عورت کو کیا پتا کہ شوہر جس عورت کے ساتھ ہے وہ اس کی دوسری بیوی ہو. ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے اس نے شادی کی اور اپنی پہلی بیوی کو نہ بتایا ہو، اور وہ کسی ایسی عورت کے ساتھ ہو جو اس کی اپنی بیوی ہو. اب وہاں پر لیان کر کے سارا کام خراب ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. نمبر 1 پہ یہ. نمبر 2 پر یہ کہ اگر عورت چاہتی ہے کہ مرد کا یہ جرم سب کے سامنے لے کر آئے، تو پھر وہ اپنے سامنے 4 گواہ بھی وہ اپنے ساتھ جو ہے گواہوں کو بلا سکتی ہے. ٹھیک ہے. وہ اپنے شوہر کو کسی اور کو بھی دکھا سکتی ہے، آنکھوں سے گواہی دلوا سکتی ہے، اور پھر جو ہے اپنے شوہر پر زنا کا جو جرم ہے وہ ثابت کر سکتی ہے گواہیوں کے ساتھ. اور اگر اس کا جرم ثابت ہو جاتا ہے، یعنی شوہر کا جرم ثابت ہو جاتا ہے، تو شوہر پر پھر رجم ہے. ٹھیک ہے.
تو یہ وجہ تھی. دوسری اور ایک اور چیز ہے کہ بعض اوقات عورت اس معاملے میں مرد سے زیادہ صبر کرنے والی ہوتی ہے. آپ دیکھیں گے ہمارے پاکستان میں ہمارے معاشرے میں 80% خواتین کے ساتھ یہ پرابلم ہوتا ہے. ان کو پتا ہوتا ہے کہ ان کا شوہر کہیں اور انوالو ہے، لیکن اب کیا ہے کہ وہ بیچاریاں جب دیکھتی ہیں کہ ہم پیچھے نہیں جا سکتے، ہم اگر جو ہے اس انسان کو چھوڑتے ہیں تو ہمارا پیچھے کوئی سر پہ نہیں ہے، تو وہ صبر کے ساتھ کمپرومائز کر کے زندگی گزار لیتی ہیں. لیکن اگر کوئی عورت کمپرومائز نہیں کرنا چاہتی، وہ صبر نہیں کر سکتی، تو اس کو اختیار ہے وہ خلا لے لے، وہ علیحدگی کر لے، وہ شوہر کے ساتھ نہ رہے. تو اس میں بھی ایک طرح سے عورت کے ہی حقوق کا تحفظ ہے کہ عورت اس طرح سے جو ہے درد کی ٹوکرے نہ کھائے. ٹھیک ہے. تو یہ اب جو آیا، یہ بات جو آئی کہ مرد جو ہے اپنے اوپر لعنت کر رہا ہے اور عورت اپنے اوپر غضب کر رہی ہے، کیونکہ یہ جتنے بھی معاملات ہیں نا، کریکٹر عورت کا ہی خراب ہوگا اگر عورت سے یہ گناہ ہو جاتا ہے. اور اگر عورت اپنے اس گناہ کو جھوٹ قرار دے دیتی ہے تو وہ زیادہ غضب کی حقدار ہے، کیونکہ نسلوں کا کام ہے. یہاں پر نسل کا جو نسب ہے نا وہ بگڑ جاتا ہے. مرد اگر کسی اور کے ساتھ اس طرح کا کوئی کام کرتا ہے نا، تو اس کی اپنی بیوی سے جو اولاد ہو رہی ہے نا، اس کے نسب پہ فرق نہیں پڑے گا. لیکن اگر عورت کسی اور مرد کے ساتھ کام کرتی ہے نا، تو اس کے شوہر کا جو نسب ہے نا وہ مشکوک ہو جاتا ہے. شوہر سے جو ہونے والی اولاد ہے اس کا نسب مشکوک ہو جاتا ہے. تو عورت اگر یہ جرم کرتی ہے نا، تو یہ مرد کی نسبت زیادہ بڑی چیز ہے اور بری چیز ہے. اس لیے عورت کے اوپر غضب ہے اللہ کا اگر وہ یہ کام کرتی ہے اور پھر اس کو جھوٹا ثابت کر دیتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس کو غور سے سمجھنے کی کوشش کیجیے گا، انشاءاللہ آپ کو یہ آپ کے اپنے سوالوں کے جواب آپ کو خود ملنے لگ جائیں گے. ٹھیک ہے. اگر میرڈ عورت یہ گناہ کر لے اور ثابت بھی ہو جائے، تو پھر کیا عورت کے پاس یہ موقع ہوگا کہ وہ معافی مانگ کر توبہ کر لے اور رجم کی سزا سے بچ جائے؟ اگر تو اس عورت کا گناہ، وہ شادی شدہ عورت ہے، اگر اس کا گناہ سب کے سامنے نہیں آیا، ثابت نہیں ہو سکا، یعنی کسی نے اس کو دیکھا اور وہ گواہ نہیں لا سکا، یا پھر اس عورت نے خود بھی جا کے اقرار نہیں کیا اپنے گناہ کا، اس کو خود پتہ ہے، تو اب اگر وہ توبہ کر لیتی ہے اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ، تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ معاف کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن وہی بات ہے کہ توبہ بھی پھر ایسی ہو کہ وہ ساری زندگی پر حاوی ہو اور خود کو آئندہ ایسے کاموں سے بچا کے رکھے. مرد یا عورت جھوٹا لیان کریں تو بعد میں معافی کی گنجائش ہے یا رجم ہی کیا جائے گا؟ جھوٹا لیان کریں، جیسے یہاں پر یہ سارا کیس آیا، تو وہی بات ہو گئی کہ بعد میں اگر عورت کو یا مرد کو، دونوں میں سے کسی کو جو جھوٹا تھا اس کو احساس ہو جاتا ہے کہ اس نے غلطی کی ہے، پھر وہ اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے، تو توبہ کی گنجائش ہے. یہ مجھے سوال سمجھ نہیں آ رہا کہ عورت مینٹلی سٹیبل نہ ہو اور مرد ہو، تو اس سے کیا مراد ہے؟ اس سوال کو مزید تھوڑا وضاحت کے ساتھ لکھیں. فضل اور رحمت میں کیا فرق ہے؟ فضل جو ہے یہ ایکسٹرا ایک مطلب ہے. رحمت اللہ کی سب پر ہوتی ہے، لیکن فضل جو ہوتا ہے یہ رحمت سے ایکسٹرا کی چیز ہے، کہ رحمت سے زیادہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو نواز رہے ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں نا کہ اس پر تو بڑا اللہ کا فضل ہے. رحمت سب پر ہوتی ہے لیکن فضل سب پر نہیں ہوتا، فضل خاص لوگوں پر ہوتا ہے. تو یہ فرق تھوڑا سا آ جاتا ہے. بعد میں اللہ سے معافی مانگ لوں، اللہ تو بہتر جانتے ہیں نا کہ کس نیت سے وہ یہ کام کر رہا ہے. ٹھیک ہے. بہت سے لوگ اس چیز کا بھی غلط جو ہے فائدہ اٹھاتے ہیں کہ ہاں توبہ کا دروازہ کھلا ہے نا، ابھی میں سب کے سامنے جو ہوں جھوٹ بول دیتا ہوں، بعد میں جو ہے میں اللہ سے معافی مانگوں گا، اللہ تو معاف کر ہی دیں گے. تو کیا نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو نہیں پتہ چلے گا کہ اس بندے نے جھوٹ بولا تو کس نیت سے بولا، اور اب یہ توبہ کر رہا ہے تو کس نیت سے کر رہا ہے؟ تو یہ چیز غلط ہے. ٹھیک ہے. یہ تو چیز ویسے ہی غلط ہے. آج بھی بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں کہ اپنی سچائی کو ثابت کرنے کے لیے اللہ کی قسم کھا لیتے ہیں یا قرآن پر ہاتھ رکھ دیتے ہیں کہ میں سچی ہوں، میں پاک ہوں، حالانکہ وہ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں. اللہ نہ کرے توبہ کرنے سے پہلے ان کو موت آ جائے پھر. تو توبہ کی امید پر گناہ کرنا یہ بہت بدترین جرم ہے. ٹھیک ہے. تو اسے بچنا چاہیے. حد قذف دوبارہ سے بتا دوں. حد قذف کل ہم لوگوں نے آیات پڑھی تھی، آیت نمبر 4 اور 5، اور اس میں تھا کہ اگر کوئی کسی پر زنا کا الزام یا تہمت لگا دیتا ہے اور پھر جو ہے وہ 4 گواہ نہیں لے کر آتا، تو الزام لگانے والے کو 80 کوڑے مارے جائیں گے. یہ ہے حد قذف. اگر مرد بیوی سے علیحدگی نہ کرنا چاہے اور وہ جانتا بھی ہو لیکن زبان سے نہ بولے، تو ساتھ رہنا جائز ہے. اگر اس میں اتنا سٹیمنا ہے وہ رہ سکتا ہے اس عورت کے ساتھ تو رہے، لیکن ظاہر ہے جب شک آ جاتا ہے کسی بھی تعلق میں تو اس تعلق کی بنیاد تو ڈھہ جاتی ہے نا. یہاں پر جو بات کی گئی وہ علیحدگی کی بات ہے لیان کے بعد. ٹھیک ہے. اگر کوئی مرد صبر کر سکتا ہے، وہ لیان بھی نہیں کرتا، وہ صبر کر کے خاموش ہو جاتا ہے، تو اور وہ رہ بھی سکتا ہے، اس کو لگتا ہے بیوی کے ساتھ، تو پھر رہ لے، پھر اس میں تو لیان والی بات ہی نہیں ہے. کائنڈلی اسکرین کو یوز مت کریں، یہاں پر نام شو ہو جاتا ہے جو بھی پرسن کر رہا ہوتا ہے. لیان کے بعد الگ ہونے کا مطلب ڈائیورس ہے، تو بچوں کا کیا ہوگا اس وجہ سے؟ جی بچے پھر وہ ماں کے ساتھ ہی منسوب ہوں گے.
کیونکہ اب شوہر کو تو شک آ گیا کہ پتہ نہیں میری اولاد ہے یا جس کے ساتھ زنا کیا اس کی اولاد ہے، وہ تو اپنے بچوں کے ساتھ تو سنسیئر نہیں ہو سکے گا نا، تو ماں کے ساتھ ہی ہوگا، ماں کے ساتھ ہی رہیں گے۔ اور ان کے بارے میں آتا ہے حضرت ہلال اور ان کی جو وائف کا ہم نے قصہ دیکھا کہ اس عورت سے جو بچہ پیدا ہوا تھا جس میں یہ صفات تھی، تو یہ جو تھا بعد میں مصر کا والی بنا تھا، اور ان کو جو اس انسان کو جو تھا اپنی ماں کے ساتھ ہی منسوب کیا جاتا تھا، باپ کے ساتھ اس کی نسبت نہیں ہوتی تھی۔ اگر عورت کے ساتھ زبردستی کی جا رہی ہو اور عورت پہ بس ہو کر رہے نا، کچھ بھی نہ کر پائے اور مرد دیکھ لے، تو پھر کیا رجم کی سزا ہوگی؟ ایک چیز یاد رکھیں، زیادتی اور زنا میں فرق ہے، ٹھیک ہے؟ زنا اپنی مرضی سے ہوتا ہے، دونوں انوالو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اپنی مرضی سے وہ یہ گناہ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن زیادتی میں جو ہوتا ہے مرد زبردستی کر رہا ہوتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ عورت کو اس ٹائم پر جو ہے باندھ دیا گیا ہو یا اس کو بے ہوش کر دیا گیا ہو، کچھ بھی اس طرح سے کیا جا سکتا ہے۔ تو اس ساری سچویشن میں جو ہے پھر عورت جو ہے نا وہ قصوروار نہیں ٹھہرائی جاتی، لیکن وہی بات ہے نا کہ ساری سچویشن سامنے ہو، اور اگر مرد دیکھ بھی لے، میری بات سنیں، کہ اگر اس عورت کا شوہر دیکھ بھی لے، تو کیا اس کو نہیں پتا چلے گا کہ عورت اس سارے کام میں انوالو ہے یا نہیں؟ اگر عورت پر زبردستی ہو رہی ہے تو کیا وہ خاموشی سے بیٹھی رہے گی؟ ایسے تو نہیں ہوگا نا، وہ تو ساری سچویشن پھر سامنے آتی ہے، تو پھر سارا پتہ چل جاتا ہے نا۔ رجم کی سزا اور زنا کی سزا تب ہے جب دونوں کا جرم ثابت ہو، دونوں کا جرم، یعنی کہ دونوں نے اپنی مرضی سے یہ کام کیا تھا۔ ریحام، اس سوال کو آپ مزید کھول کے لکھیں، کیونکہ آپ کا سوال جو ہے، عورت پاگل ہو اور اپنے سینسز میں نہ ہو اور مرد زبردستی کر رہا ہو، تو یہ وہی بات جو میں نے آپ کو بتا دی نا، ابھی جو بتائی ہے، ٹھیک ہے؟ جی، اس کے علاوہ کسی کا سوال ہے؟ نہیں تو ہم کلاس کو اینڈ کرتے ہیں، ہمارا ٹائم پر ہو گیا ہے۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب ارحمهما كما ربياني صغيرا آمين يا رب العالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔